ہم اتنی نافرمانیاں کرتے اس کے باوجود بھی میرا رب مجھے عطا کر رہا ہے. ہم سوچے تو صحیح ہم ہیں کہاں. ہم تو اس کے بندے ہیں جو اپنے بندوں سے ناراض نہیں ہوتا. ایسے کی امت میں ہے جو ہمارا کا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. صرف امتیوں کے لیے نہیں تمام جہان کے لیے امت بنا کر بھیجا ہے جو تمام جہان پر رحمت ہو. سوچو اپنی امت پر کتنی رحمت ہوگا. میرا نبی جو ہے وہ تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. سوچو اپنی امت پر کتنی رحمت ہوگی. رحمت والے صاحب ہوں گے لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے. ہمیں تو صرف اپنی دنیا سے مطلب ہے. ہم تو جو ہے ان کی رحمتوں کے خزانہ لوٹنے ہی کہاں چاہتے ہیں. ہم تو یہ سوچتے ہی نہیں سمجھتے ہی نہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. ہمیں تو صرف اس وقت یاد آتا ہے جب ہم قبرستان میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے. ہمیں صرف اس وقت یاد ہوتا ہے جب ہم کوئی دین کی بات کرتے ہوں تب یاد آتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں یہ کر لینا چاہیے. اس کے بعد جب ہٹتے ہیں سب بھول جاتے ہیں. قبرستان میں کھڑے ہوں بہت سے لوگ ہوں گے یار یہ ہو جانا چاہیے, قبر ایسی نہیں ہونا چاہیے, یہ تم تختے غلط لگا رہے ہو, اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے, یہ چادر یہاں پر یہاں نہیں ہونا چاہیے, ایسی ہونی چاہیے. بس اس وقت یاد آتا ہے. حالانکہ وہ چاہے غلط ہی بول رہے ہو یا پھر صحیح بول رہے ہیں وہ الگ میٹر ہے, لیکن یاد اتنی دیر کے لیے رہتی جتنی دیر تک ہم قبر کے پاس ہوتے ہیں. قبر کے پاس سے تو اس کے پاس ہوتے ہیں ہم قبر کے پاس سے آئے. اب تو اس وقت ہوتی ہے جب ہم جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور پھر مسکراتے ہوئے جاتے ہیں, ہنستے ہوئے جاتے ہیں, باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں. جنازے کو بھول بیٹھے. جنازے میں ہے لیکن یہ افسوس نہیں ہے, یہ احساس نہیں کہ ہم جنازے میں ہیں. گالی بکنا ہے تو گالی بکتے ہوئے جا رہے ہیں, ہنسنا ہے تو ہنستے ہوئے جا رہے ہیں. یار یہ تو سوچ آج تو کسی کے جنازے میں جا رہا ہے, کل تیرے جنازے میں کوئی شریک ہوگا, کل تیرے جنازے میں کوئی جا رہا ہوگا. آج اس کو 4 کاندھوں پر لے جایا جا رہا ہے, کل وہ نہیں کل تو بھی ہو سکتا ہے, کل تیرا بھی جنازہ اسی طریقے سے ہوگا. بھول جاتے ہیں اس چیز کو. ہمیں صرف دنیا یاد ہے. جنازے میں جنازے کو بھول گئے, اپنی موت کو بھول بیٹھے. جنازے کو بھی چھوڑو اپنی موت کو بھول بیٹھے. قبرستان میں ہے, قبر کے پاس کھڑے ہیں, قبر کے مردے کو اتار رہے ہیں, اپنا جنازہ بھول بیٹھے, اپنی آخرت بھول بیٹھے. اپنی آپ کو یہ نہیں سوچا کہ کل ہمارا بھی یہی حال ہوگا. آج اس کے اوپر تخت لگائے جا رہے ہیں, کل کسی اندھیری کوٹری میں ہمیں بھی کوئی چھوڑ کر جائے گا. اس وقت ہم کس سے مدد چاہیں, اس وقت میرا کیا حال ہے. ہم نے تو سوچ لیا. جبکہ قبر کے پاس جب ہم کھڑے ہوتے ہیں کب پکار کر کہتی ہے, قبر کہتی ہے پکار کر, اے میرے پاس آنے والوں سوچو کل تمہیں بھی یہی پر آنا ہے. قبر بار بار ہی پکار کرتی ہے, سن لو کل تمہارا بھی یہی حال ہوگا, کل تمہیں بھی میرے اندر آنا ہوگا. جب میرے اندر آؤ تو روشنی کا انتظام لے کر آنا. میں بڑا اندھیری ہوں, بہت اندھیری قبر ہے. قبر پکار کر کہتی ہے کہ میں اندھیری قبر ہوں, میرے اندر آؤ تو روشنی کا انتظام لے کر آنا. میرے پاس آنے والوں تم مردے کو اتار رہے ہو, تمہیں کوئی اتار رہا ہوگا, اس طرح کی تیاری کر کے آنا. ہم تو سب کچھ بھول بیٹھے, یاد ہی کرتے. ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مرنا ہی. اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بزرگ ہو جو بتا دیتا. قبر غلط ہے, اس میں کوئی بزرگ ہی نہیں تھا جو بتا دیتا. ضروری تھوڑی جس نے داڑھی رکھا لی ہو کوئی بزرگ ہے تو اسے معلوم ہے کہ قبر کس طریقے سے بنانا چاہیے. یہ بھی میٹر نہیں کرتا, علم کے اوپر کرتا ہے. اگر ہمارا علم اچھا ہے, ہم نے سیکھا ہے, قبر بنانا سیکھا ہے, قبر کے احکام کو سیکھا ہے, ہم نے نماز کے احکام کو سیکھا ہے, تب معلوم ہوگا کہ ہمیں نماز کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے, ہمیں کہاں پر کیا پڑھنا چاہیے. اچھی بات ہے, ماشاء اللہ کہ آپ نے داڑھی رکھائی, چہرے پر اللہ کے نبی کا نور ہے, اچھی بات ہے, اور اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ سیکھنا بھی چاہیے. اور ضروری نہیں کہ چہرے پر داڑھی نہیں رکھائی تو ہم سیکھیں نا, کوئی میٹر نہیں کرتا. اس سے پہلے داڑھی تو بہت بات کو نکلتی ہے. داڑھی نکلتی ہے 15-18 سال میں, سیکھنا ہمیں 15-18 سال سے پہلے چاہیے. جو ہمیں سیکھنا چاہیے, جو ہماری سیکھنے کی عمر ہے وہ 15 اور 18 سے پہلے کی ہے. جو سیکھنے کی عمر ہے وہ 15 اور 18 سے پہلے کی ہے. کیونکہ جب ہم 15 اور 18 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں, 15 سال کی عمر پہنچتے تو حد بلاغت پر پہنچ جاتے ہیں. جہاں پر ہم پر نماز فرض ہوتی ہے ہم وہاں پر پہنچتے ہیں. تو نماز فرض ہونے سے پہلے ہمیں نماز کے فرض کو سیکھ لینا چاہیے, ابھی تو ہم نماز اپنی صحیح طریقے سے ادا کر پائیں گے. ان باتوں کو ہمیں میٹر کرتا ہے کہ ہمیں نماز سیکھنا چاہیے. ہمیں جو ہے قرآن مقدس میں کیا فرمان ہے اس پر دیکھنا چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن افسوس صد افسوس, ہم نے تو فجر کی نماز 6:30 بجے ہو گئی ہے, اس وقت بھی سونا ہی سونا. جب 4:30 بجے ہوتی تھی اس وقت بھی سونا ہی تھا.
ہم تو ظہر کی نماز میں خالی ہوتے اس وقت بھی نماز میں نہیں ادا ہوتا حاضر ہو پاتے ہیں. جمعہ کا وقت ہے وہ بھی جمعے کے وقت میں بھی افسوس سب افسوس لاسٹ میں خطبہ ہو رہا ہے اس وقت تک لوگ آتے ہیں. اتنا بزی ہو گئے اپنے کام میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول بیٹھے, دنیا کو اپنا لیا ہے, آخرت کو بھول بیٹھے. میرے بھائی آخرت کو یاد کرو, یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اس دن کو جب ہم یاد کرتے ہیں, اب تنہائی میں بیٹھے اور موت کو یاد کیجیے. قسم خدا کی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے قبر کا منظر یاد کر کے تب بتا. قبر کے حالات بہت کٹھن حالات. اگر ہمارا یہی رویہ رہا, ہم کس طریقے سے قبر میں جو ہے فرشتوں کا سامنا کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری قبر میں تشریف لے آئے اس وقت ہم نے کیا ہوگا؟ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں, منہ دکھانے والے کام کی نہیں کیے. کس طریقے سے اپنے منہ کو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخرت کے خزانے ہم سب کو اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا اس دنیا کو بھول کر آخرت کی دنیا کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کا توسل قرآن مقدس پڑھنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا